جبکہ یہ تو علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان سے آخری وقت جب ان کو دفن کرنے سے پہلے کفن پہنا کر، غسل دے کر کفن پہنا کر، ان کی کتابوں کے اندر علی رضی اللہ عنہ کو یہ دکھایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے کفن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے گریبان سے پکڑا ہے۔ گریبان کا لفظ کسی میں نہیں ہے، عربی زبان میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے غسل دینا آپ نے پاک پانی سے، اور پھر مجھے کفن پہنانا ہے آپ نے، اور میرے کفن جہاں پہ گرہ لگتے ہیں وہاں سے پکڑ کے مجھے بٹھا دینا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گریبان، یا کسی ذاکر نے غلط ترجمہ کیا، گریبان کا لفظ نہیں ہے۔ گریبان عربی زبان میں توق کہتے ہیں، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا، آپ نے اشارہ کیا تو میں بھی اشارہ کرتا ہوں۔ مجھے بٹھا دیں تو پھر آپ سے مجھ سے جو سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں بھی زندہ تھے، معلم تھے، وفات کے بعد بھی وہ زندہ ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے وفات کے بعد، غسل دینے کے بعد، ان سے بہت سارا علم حاصل کیا، 1000 باب علم کے، ہر باب سے 1000 علم کہتے ہیں، اور یہ مخصوص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، اور اس میں نہ کوئی توہین ہے۔ ہم مسلمان یقین جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، سب اہل سنت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے۔ اور ایک پورا کتاب ہے سیوطی کا کہ تزکیۃ الانبیاء والازکیاء فی حیات الانبیاء بعد الموت، کہ انبیاء علیہ السلام موت کے بعد زندہ